बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सदाए अबूज़र फ़ोरम मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान का नुमाइंदा फ़ोरम है और हम हमेशा मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान को दरपेश ख़तरात और मसाइल के हवाले से हमेशा हम गुफ्तगू करते चले आए हैं। हमने मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के ज़िम्मेदारान को हमेशा मतवज्जे किया कि मकतब को दाखिली हवाले से कुछ साजिशों और कुछ फितनों का सामना है और हुकूमत और हुकूमती इदारों को भी मतवज्जे किया कि जो मज़हब के नाम पर, गिरोही तफरीक के नाम पर वतन अज़ीज़ सोहनी धरती पाकिस्तान के अंदर शरंगेज़ी और फितना परवरी का मूजिब है, ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को ज़ेर नज़र रखना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ हुकूमत और हुकूमती इदारों को अपने ताईं इक़दामात करने की ज़रूरत की हमने हमेशा निशानदेही की है। गुज़िश्ता दिनों सरज़मीन लाहौर में मौजूद मदरसा उर्वतुल वुस्का, जिसके मुहतमिम और मोसिस मौलवी जवाद नकवी, उन्होंने हमसाया मुल्क ईरान और इसराइल अमेरिका के माबैन जारी जंग के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनाई की मज़लूमाना शहादत के मौका पर मजलिसे चहलम का एहतमाम किया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदा हज़रात को दावत दी और सब लोग वहाँ पर शरीक हुए। खुश आइंद बात ये थी कि अपने बेगाने सब लोग जमा हुए। मसलन मजलिस वहदत मुस्लिमीन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उम्मत वाहिदा के अल्लामा अमीन शहीदी साहब, वफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान के आयतुल्ला हाफिज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी साहब, अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी साहब, शिया उलमा कौंसिल के भी नुमाइंदा हज़रात वहाँ पर मौजूद थे और देखे गए। मैं वहाँ पर जो स्टेज की अकबी साइड थी, यानी कि पिछला हिस्सा था, वहाँ पर एक पेनाफ्लेक्स आवेज़ा थी जिसमें आयत कुरानी में तहरीफ करके, रद्दो बदल करके, तब्दील करके कुछ अल्फाज को तब्दील किया गया और फिर ये कहा गया कि ये एक अरबी इबारत थी और ये आयत कुरानी ना है। मैं मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान का एक अदना कौमी कारकुन होते हुए मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदारान की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ। मैं और आप, हम सादा लो शिया हैं,
ہماری ماؤں نے اپنی آغوش میں جو ہماری فکری تربیت کی ہے، اور پھر جب ہم ماں کی گود کے بعد باپ کی انگلی پکڑ کے گھر سے عزاخانے تک کا جو سفر ہے، جو ہم نے کبھی باپ کی گودی میں اور کبھی زمین پر چل کر عزاخانے تک پہنچنے کا جو سفر ہے، اور پھر صف عزائے حسین پر بیٹھ کر جو وہاں پر تقسیم ہونے والا رزق ہے، بلکہ رزق علم کی جو تقسیم ہے، اس کو ہم نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے، اپنے ذہن، دل، دماغ کو اس سے معطر کیا ہے، اور اس سے فیضیاب ہو کر ہم نے اپنے اجداد، اپنے مشاہیر، اپنے اسلاف کی جانب سے کی گئی تربیت کے صلہ میں آج ہم ماحولیاتی آلودگی سے باخبر ہیں۔ یہ جو جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں آیت قرآنی کو لکھا گیا اور اس کا مطلوبہ مفہوم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ لفظوں کو تبدیل کیا، میں یہ سمجھتا ہوں دل دہلا دینے والا یہ عمل، ملت شیعہ خیر البریہ کے قومی وقار کی تنزلی کا سبب بننے والا یہ عمل، اور 14 صدیوں سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے خلاف جاری منفی اور من گھڑت پروپیگنڈا، جس میں یہ متعدد بار کہا گیا کہ شیعہ حضرات کے پاس جو قرآن مجید ہے اس کے 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے ہیں، شیعہ قوم جو ہے مکتب تشیع کے لوگ قرآن کریم میں تحریف کرتے ہیں، ان تمام الزامات کو جو رد کرنے کا ہمارے پاس ایک واضح اور مضبوط استدلال تھا، وہ گزشتہ دنوں ختم ہو گیا۔ میں عربی عبارت کو پڑھنے کا سلیقہ تو اس طرح سے نہیں رکھتا کہ میرا مخرج اور میرا انداز بیان شاید عربی عبارت کو اس طرح سے بیان نہ کر سکے جس طرح سے ہم روانی کے ساتھ اردو اور پنجابی میں ہم بات کر لیتے ہیں، اور اپنا مافی الضمیر، اپنی گفتگو کا مفہوم اپنے سامع اور اپنے مد مقابل بیٹھے ہوئے شخص تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جواد نقوی کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تمام صاحبان علم و کمال کی موجودگی میں جو غلط لکھی گئی قرآن کی آیت تھی، اب اس کو کسی نے دعائیہ کلمہ کا نام دیا، کسی نے اس کو عربی عبارت کا نام دیا، کسی نے اس کو یہ کہا کہ مختلف لوگوں نے مختلف اس کی توجیحات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ میں ایک ادنا قومی کارکن ہوتے ہوئے میں صرف یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبان کمال، صاحبان علم و دانش، اس عمل سے میرے مکتب کو، میری قوم کو جو نقصان پہنچا ہے، جو میرے قومی وقار کی تنزلی اور تضحیک ہوئی ہے، اس کا کفارہ کون ادا کرے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ضمن میں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گزشتہ روز سوشل میڈیا پر، ہم نے مختصر مگر ہم نے اس کو رد کرنے کے لیے، اس سے اعلان برات کرنے کے لیے، اس سے اعلان لا تعلقی کرنے کے لیے ایک خبر کو پبلک کیا سوشل میڈیا پر، جس پر کچھ ملا پرست لوگوں نے
سرے سے اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ عربی عبارت ہے، یہ قرآنی آیت نہیں ہے۔ تو میں اس ضمن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، عذرا کرم، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی بجائے مکتب کے قومی وقار، آل محمد کی تعلیمات اور دین الہی یعنی کہ دین اسلام، اس میں من پسند چیزوں کو شامل کرنے کی بجائے ہم اس نظام الہی بلکہ الہی نظام کو مسلسل کریں، اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے کریں، اور یہ جو آیت قرآنی میں رد و بدل اور اس میں من چاہی جو تبلیغ ہے، تبدیلی ہے، وہ کم از کم اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ میں مولوی جواد نقوی کے پاس جو اجتماع ہوا، دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگوں کا تذکرہ کیے بغیر، چونکہ وہ سب لوگ بین المسلمین ایک اتحاد کا عملی مظہر تھا، وہ وہاں پر پہنچے، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو کچھ عرصہ پہلے جواد نقوی صاحب کے وجود کو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے بنیادی اور مسلمہ عقائد سے متصادم نظریات کا حامل شخص قرار دے کر اس کو ایک بدترین فتنہ قرار دیا، اور پھر کل اپنے خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے اور جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اسی طرح دیگر افراد نے جواد نقوی کے باطل نظریات اور گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر، یعنی کہ انہوں نے گزشتہ دنوں یہ بات بھی کہی جو ملت شیعہ کے بنیادی اور مسلمہ عقائد کا حصہ ہے کہ شیعہ قوم کو چاہیے کہ وہ اسماعیلیوں کی طرح، شش امامیوں کی طرح اپنا ایک امام منتخب کرے، یعنی کہ پرنس کریم آغا خان کی طرح، اور غیبت امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام آخر الزمان کو چھوڑ کر وہ از خود اپنا ایک امام منتخب کر لیں، تو اس سے ہمارا ایک قومی تشخص اور قومی وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے باطل عقائد اور نظریات کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اس ضمن میں آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نقوی صاحب اور ان کے نمائندگان سے مربوط رہے، اور ان سے ہم نے استفسار کیا کہ جواد نقوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، اس پر آپ رائے فرما دیں، تو ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی تکلیف دہ ہے، اور اس پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز وفاق المدارس کی جو تنظیمات ہیں، وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے سربراہ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب، علامہ افضل حیدری صاحب سمیت شیعہ علماء کونسل کی قیادت سمیت سب لوگ وہاں پر موجود ہوئے۔ میں حیران ہوں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا کہ ایران کے سپریم لیڈر کی رحلت اور اس کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر سب لوگ جواد نقوی صاحب کے پاس جمع ہوئے۔ آئندہ دنوں ایک شنید ہے کہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر لاہور میں اسی طرز کا ایک تعزیتی ریفرنس ہونے جا رہا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جواد نقوی صاحب اس تعزیتی ریفرنس میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے موضوعات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی غربت اور تنگی کے پیش نظر ہم اس کو اختصار کرتے ہوئے آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔